من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا طہر نہیں پڑھنا، ہا پر چونکہ شد ہے اس لیے دو ہا پڑھی جائیں گی، طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ یہاں سے حج کے بارے میں بیان شروع ہو رہا ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ حج ہے، اور خاص طور پر اس جگہ جہاں آج ہمارا درس ہے، حج کے کچھ احکامات اور حج کے فضائل اور حج کے مقاصد، بیت اللہ کی عظمت، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو یہاں چند آیات میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بیت اللہ کی جگہ بتا دی تھی، اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب شام سے ہجرت کر کے یہاں حجاز یعنی مکہ مکرمہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں گھر بناؤ میرا۔ پیچھے کچھ واقعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور تم دونوں مل کر میرے گھر کو بناؤ۔ شروع کے سپاروں میں یہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اکٹھے مل کر بیت اللہ بنانے لگے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو جگہ بھی بتائی تھی کہ آپ نے یہاں بیت اللہ بنانا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ ختم ہو چکا تھا، اس کو کوئی آثار نہیں تھے، لیکن ایک جگہ تھی تھوڑی اونچی ابھری ہوئی، اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہاں بناؤ۔ بیت اللہ میں سیلاب آیا کرتے تھے اس مکہ کے علاقے میں، اب تک آتے رہے ہیں، یہ تو اب تھوڑی سی جدید تعمیرات اور توسیعات ہوئی ہیں تو اب پانی نہیں آتا، ورنہ ابھی بھی پرانی ویڈیوز بھی ملتی ہیں جس کے اندر بیت اللہ کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے۔ چونکہ یہ جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے اس کے ہر طرف تو پہاڑ ہیں، جب بارش تیز ہوتی ہے تو سارا پانی ادھر ہی آتا ہے۔ اب اس کی سیوریج کا انتظام اچھا کر دیا تو سیلاب نہیں آتا، ورنہ تو یہ سیلاب کی جگہ ہے۔ تو وہ جب بھی کوئی سیلاب آتا تھا تو وہ جو اونچی جگہ تھی نا، اس کے دائیں بائیں سے سیلاب گزر جاتا تھا، وہ جگہ ایسی اونچی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو اونچی جگہ ہے یہاں پر کعبہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ۔ اس سے پہلے بیت اللہ ختم ہو گیا تھا، تو اس سے پہلے بیت اللہ کب بنا، اس کی کتنی تعمیرات ہوئیں، اس میں علماء اور مورخین کا اختلاف ہے، یعنی کتنی تعمیرات ہوئی ہیں۔ علماء نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت شیخ نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تعمیر تو خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے بیت اللہ کو فرشتوں سے بنوایا۔ پھر دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت اللہ شریف بنا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیت اللہ اوپر اٹھا لیا تھا، تو اس کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر دیتے تھے، ان کو ہاتھ میں پکڑاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام وہ بناتے تھے۔ تو اس طرح بناتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ اس کو بنانے لگے تو جگہ اونچی ہو گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا قد وہاں نہیں جا رہا تھا۔ پھر موجودہ پتھر جو مقام ابراہیم کے نام سے آج بھی موجود ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر چڑھ کر کھڑے ہوئے۔ جب اس کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنانا تھا۔ قرآن میں اتنے فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم جس میں آتا ہے فیہ آیات بینات من مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں میں نے بڑی واضح نشانیاں رکھی ہیں، ایک نشانی مقام ابراہیم کی بھی ہے۔ اللہ نے اس پتھر کو
نشانی بنایا۔ مقام کا معنی ہوتا ہے عربی میں کھڑا ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی یہ جگہ تھی۔ آپ اس پتھر پر پاؤں رکھتے تھے تو جب اوپر جانا ہوتا تھا تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا، اب نیچے آتے تھے تو پتھر وہ نیچے آ جاتا تھا۔ پھر پتھر کے اوپر انسان کا نشان نہیں پڑتا پاؤں کا، لیکن اس میں بڑا گہرا نشان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے اس پاؤں کا نشان ثبت کرا دیا، جو موجودہ مقام ابراہیم کے اندر رکھے ہوئے پتھر میں نظر بھی آتا ہے۔ آدمی شیشے کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھے تو محسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ جس قبے میں، شیشے والے قبے میں رکھا ہوا ہے وہ پتھر، اس کو نہیں چومنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو نہیں چوما۔ اس جگہ کو چومنا چاہیے جس کا چومنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہاں، مقام ابراہیم دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس جگہ آپ نے بیت اللہ کو بنانا ہے۔ آگے جو بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بیت اللہ اس طرح نہیں تھا جیسے موجودہ بیت اللہ ہے، اس کی بھی پھر ایک لمبی تاریخ ہے۔ وہ جو جگہ تھی وہ بیت اللہ شریف اس طرح بنایا گیا تھا، ایک دروازہ ہمارے داخل ہونے کا ہے جو موجودہ ہے، ایک دروازہ بالکل اس کے بالمقابل اپوزٹ سائڈ پر اس کے نکلنے کا تھا، یعنی ادھر سے آدمی داخل ہوتا تھا اور ادھر سے نکلتا تھا۔ اور جو موجودہ حتیم کی جگہ ہے یہ اس وقت بیت اللہ کے اندر داخل تھی، یعنی بیت اللہ موجودہ بیت اللہ شریف سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ تو لیکن بعد میں پھر مختلف زمانے آتے رہے، بدلے جاتے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بنی جو موجودہ بیت اللہ ہے، مشرکین مکہ کی تعمیر جو انہوں نے کی تھی، یہ اس تعمیر کا انداز یہی تھا جو موجودہ کھڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بیت اللہ کو بنانا ہے لیکن اس کو اپنے حلال مال سے بنانا ہے، اس میں حرام مال نہ آنے پائے۔ تو جس مال کو وہ حرام سمجھتے تھے، مثلا غلط کاری سے کمایا ہوا مال، دوسرا مال، تو اس مال کو انہیں سائڈ پہ کر دیا۔ جس مال کو تجارت سے کماتے تھے اس کو وہ حلال سمجھتے تھے، تو انہوں نے اپنے حلال مال سے کمانے کی شرط لگائی کہ ہم اس میں پیسہ ڈالیں گے بشرط کہ وہ آدمی ہمیں پیسہ دے جس کا پیسہ حلال ہو۔ ان کے حلال پیسے سے اتنا ہی بنا تھا جتنا موجودہ کمرہ مبارکہ ہے، حتیم کی جگہ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی دیوار دے دی نشانی کے طور پر کہ بھئی ادھر بھی بیت اللہ ہے، باقی چھوڑ دیے۔ اور انہوں نے سیڑھیاں لگا دی، پہلے سیڑھیاں نہیں تھیں، شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو زمین کے ساتھ دروازہ تھا۔ انہوں نے سیڑھیاں اس لیے لگائی تھی کہ تاکہ ہمارا اس میں حکم چلے، جو بیت اللہ میں جانا چاہے وہ ہم سے پوچھے بغیر نہ جا سکے، ہم سیڑھی لگائیں گے، ہم دروازہ کھولیں گے، اس لیے سیڑھی لگائی گئی تو بیت اللہ میں، تاکہ ان کی مرضی سے لوگ داخل ہو سکیں۔ لیکن میرے رب کو یہاں مقدر تھا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، تو اس کو پھر اسی طرح ہی تاریخ میں چلتا رہا۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بھی کیا کہ اس کو میں اسی طرح کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ موطا امام محمد کی حدیث ہے، آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ لولا حدثان قومی کی، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو قواعد ابراہیمی پر انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا جس طرح حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں نے آج بیت اللہ کو توڑا تو یہ لوگ کہیں گے کیسا نبی ہے، یہ خدا کا گھر توڑنے آ گیا ہے، تو یہ بد دل ہو جائیں گے، یہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں انتشار نہیں چاہتا، اس بات کی وجہ سے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں جیسے یہ تھا، تاکہ اسی طرح کھڑا رہے۔ آپ نے پھر اس کو نہیں توڑا، وہ اسی طرح برقرار رہا جیسے ہی تھا، لیکن اس کا فائدہ ہو گیا بہت زیادہ۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اللہ چاہتا بنوا لیتا بیت اللہ، لیکن اللہ نے چھڑوایا، اس میں بہت فائدے تھے۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ آئی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے نا تو میں بیت اللہ کے اندر جا کر 2 نفلیں پڑھوں گی، تو آپ مجھے اندر لے جائیں نا۔ آپ نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ اس کو وہاں حتیم میں لے گئے۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ وہ جو گول سی دیوار بنی ہوئی ہے، تو اس دیوار کے اندر لے گئے۔ وہاں تو آج بھی ہر آدمی جا سکتا ہے۔ آپ اندر لے گئے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ پڑھ لے، یہ بھی بیت اللہ کا اندر ہی ہے، کیونکہ وہ بیت اللہ تو آگے تک تھا، وہ تو کسی وجہ سے آگے نہیں بنا تھا، تو یہ ہم جیسوں کے لیے راستہ کھول گیا۔ اس لیے کہ آج تو بیت اللہ میں وہی جا سکتا ہے جو آدمی بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا کوئی بڑی اونچی پوسٹ ہو، کوئی بڑا اثر و رسوخ ہو۔ ہم جیسے فقیر غریب آدمی کیسے بیت اللہ میں جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کے لیے بھی اس حدیث کے ذریعے سے راستہ کھول دیا کہ ہم بھی بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھ لی جائے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے چلایا اور اس کو بیت اللہ نہیں بننے دیا۔ اچھا، حتیم میں چلے جائیں نفل پڑھنے کے لیے
نفل پڑھنا وہاں سنت ہے، لیکن وہاں گناہوں سے بچنا فرض ہے۔ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جسم آپس میں ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، میں نے بس نفل پڑھنے، میں نے نفل پڑھنے، جیسے کوئی سند اور ڈگری ملنی ہے واپس جا کے لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی نفل پڑھے تھے، کہتے ہیں میں نہیں پڑھے تھے، کیسے کہوں گا میں نے نہیں پڑھے تھے؟ تو کوئی ہاں بھی تو کرنی ہے نا ادھر۔ اور ایسے وہ حجر اسود کا بوسہ لینے جا رہے ہوتے ہیں، اندر گھس گھس کے دھکے دھکے دے کے عورتوں کے ساتھ جسم ٹچ اور ہوتے ہیں، بوسہ لے کر آتے ہیں تاکہ واپسی پر جب پوچھا جائے گا بھی بوسہ لیا تھا تو کیا کہیں گے ہم نے نہیں لیا تھا۔ تو اس لیے ہاں جواب بھی تو دینا ہے نا لوگوں کو، تو ایک بوسہ تو دھکا دے کر ہی لے آؤ بھائی، یہ تو کوئی دین نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ تو آپ حتیم میں نفل پڑھنے جائیں، لیکن اس کا خیال کریں آپ اور عورت کا جسم آپس میں ٹچ نہ ہو، اور دوسرا آپ کے آگے عورت نماز نہ پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ وہ رکوع سجدے میں جائے گی، آپ کی نظر اس کے جسم پر پڑے گی جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوگی یا رکوع میں ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا پورا خیال کیجیے۔ آپ بھلا نفل نہ پڑھیں حتیم میں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح قطعاً نہ پڑھیں کہ آپ کا جسم ٹچ ہو رہا ہو، اور اس طرح بھی نہ پڑھیں کہ سجدے کی جگہ بھی نہیں ہے، کہ اگلے اور آدمی پچھلے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بس دونوں زبردستی گھسڑ کے جگہ بنا لیتے ہیں، اب سجدے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جگہ سجدہ کہاں کریں کیونکہ آگے جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے تو اب نہ پڑھیں، پھر کوئی اور وقت دیکھ لیں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ دینی جذبات پورے کرنے کا نام شریعت نہیں ہے، اتباع محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام شریعت ہے۔ پیغمبر کی اتباع اور تابعداری کرنا یہ دین ہے، نہ یہ کہ دل کے دینی شوق پورے کرنا۔ یہ دینی شوق ہے نا بھی میں نے حتیم میں نفل پڑھنے ہیں، بھلا ریاکاری چلو نہ بھی ہو، بھی لوگوں کو بتاؤں گا اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جذبہ نہ بھی ہو، ویسے ایک جذبہ ہو بھی مجھے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنے کا چلو ثواب مل جائے تو اس لیے میں نے پڑھنے ہیں۔ اب اس دینی شوق کو پورا کرنے کے لیے میرے پیغمبر کی اتباع چھوڑ دی کہ آپ نے فرمایا مرد عورت کے جسم نہ مسوں، اور یہ مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، تو یہ تو کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں حتیم میں چلے جاتے ہیں پھر بیت اللہ کی دروازے دیوار سے چپک جاتے ہیں، خاص طور پر اس کے نیچے میزاب رحمت کے نیچے، تو بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کے دعائیں مانگنا برکت کی چیز ہے، لیکن ایسے نہیں مانگنا چاہیے کہ آپ کے آگے یا پیچھے عورت ہو۔ یہاں یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے عورت اور اس کے پیچھے میں چمٹا کھڑا ہوں، یا آگے میں ہوں میرے پیچھے عورت چمٹی کھڑی ہے، لیکن وہاں حقیقتاً یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آگے ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ملی ہے نا، ایک آدمی ہٹا ہے، دوسرا جا کے گھس جاتا ہے، بھلا وہ اور عورت بالکل گھسے کھڑے ہیں آپس میں، بس یہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے لو لگائی ہوئی نا، مجھے کیا ہے عورت سے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو نہیں موقع ملا بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعا مانگنے کا، اس لیے کہ آپ نے نبی کی غلامی میں عورت کے جسم کو چھونے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹے ہیں، آپ کا بیت اللہ سے چمٹ کر دعا مانگنے سے پیچھے ہٹنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ نے شریعت کی تابعداری کی، آپ نے حضور علیہ السلام کی تابعداری کی، دل کے جذبات اور ارمان پورے نہیں کیے کہ میں نے بیت اللہ سے چمٹنا ہے۔ یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، ورنہ ہماری عوام ان چیزوں سے بالکل نا واقف ہے علم دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آگے بھی عورت نہ ہو اور پیچھے بھی عورت نہ ہو، آپ کھڑے پیچھے ایک عورت چمٹ گئی، وہ اپنا ایک ہاتھ بیت اللہ پہ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے، ایک مرد کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے، چونکہ جگہ نہیں ہوتی پورا ٹھہرنے کی، چلو کچھ تو اس کا ہاتھ لگ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ پیچھے عورت لگ گئی ہے، آپ چھوڑ دیں، بھلا آپ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو جاری ہیں، ان آنسو کو بھی اس وقت چھوڑ دیں۔ ہمارا مقصود آنسو بہانا بھی نہیں ہے، ہمارا مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ہے، آپ کی تابعداری کرنا ہے، آپ کی شریعت پہ چلنا ہے، تو ایسے آنسو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں جب انسان رقت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ سے بیت اللہ شریف کے بارے میں عرض کیا۔ اب بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا سوائے بڑے لوگوں کے، تو ہمارے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہم حتیم میں جا سکتے ہیں۔ دوسرا مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے ہوتے ہیں، تو مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھلا وہاں جگہ نہیں اور آپ نے زبردستی وہاں کھڑے ہو جانا ہے، بھی مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے ہیں، پیچھے رش ہے تو آپ اور پیچھے ہو جائیں اور پیچھے ہو جائیں، بعد دفعہ پورا مطاف ہی بھر جاتا ہے، نفل پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ مطاف چھوڑ دیں، مسجد حرام کے اندر جہاں قلین بچھے ہوتے ہیں وہاں جا کر کہیں پڑھ لیں۔ ایسے نفل نہیں پڑھنے چاہیے کہ جگہ ہے نہیں اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں لیکن آپ وہیں کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ عورت ہے اور آپ نفل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ کے آگے عورت ہے اور آپ نفل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کا زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب لوگ اس پہ حجر اسود پر جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، نعوذ باللہ، ایک دفعہ وہاں کھڑے تھے تو چیخ آئی نا، ایسے غور سے دیکھا تو عورت کے سر سے دوپٹہ اتر چکا تھا، وہ چیخ رہی تھی، وہ پھنس گئی نا لوگوں میں، تو وہ دوپٹہ اترا اور چیخی،
خیر اس کے تو سر کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، جو اول واہلے میں نظر پڑی سو پڑی، تو جس کے سر کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا وہاں مرد سے مرد یوں ملا کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے حجر اسود کو یوں چومنا کہ آپ کسی عورت کے ساتھ جسم ٹچ کر کے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو دھکے دیتے ہوئے جانا، جوانی ہے، پہلوانی ہے، طاقت ہے، کہ جی بس ابھی آیا میں، اور کیا کرتے ہیں بٹوا شٹوا موبائل نکالا کسی کو دیا جیسے کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہوں، اور سارا کچھ تیار ہو کے بھی خالی ہو گیا ہوں، اب کہیں پھنسوں گا نہیں، اب وہ جیسے بازو چڑھا رہے ہوں، اب میں ابھی آیا دیکھنا، اب وہ دھکے دھکے دیتے اور اندر تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب بازو پکڑتے ہیں تو پھر تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، بوسہ لے لیا واپسی آتا ہے تو ایسے نعرے مار رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مار کا فتح کر کے آیا ہو۔ یہ گناہ کر کے آیا ہے میرے عزیزو، یہ ثواب نہیں کر کے لایا۔ حدیث ہے مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ نے فرمایا انک رجل قوی، عمر سے فرمایا عمر تو طاقتور آدمی ہے، جب بیت اللہ کے سامنے جائے اگر تو جگہ خالی ہو تو چلے جانا، اگر جگہ خالی نہ ہو تو عمر بیت الحجر اسود کا بوسہ لینے نہ جانا، دور سے اشارہ کر لینا بس۔ یہ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا، کیونکہ حضرت عمر ماشاءاللہ بہت طاقتور آدمی تھے، وہ شاید ہمیں ہی سمجھانے کے لیے کہا تھا، ورنہ اللہ کے نبی کے سکھلائے ہوئے صحابہ نے تو ویسے ہی نہیں کرنا تھا۔ تو اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ حجر اسود کے ذوق شوق میں شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، کیونکہ کسی مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، یعنی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا، یہ تو میرے پیغمبر کی شریعت نہیں ہے۔ آپ بغیر حجر اسود کا بوسہ لیے گھر آ جائیں، اللہ آپ سے زیادہ راضی ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ عورتوں سے ٹچ ہو کر یا لوگوں کو دھکے دے دے کر اندر پہنچے اور حجر اسود کا بوسہ لے کر آئے۔ یہ کوئی عبادت نہیں کی آپ نے، یہ الٹا آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آگے تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔ دل کے دینی جذبات پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائے، آپ بھی میں بھی۔ دل کے دینی جذبات پورا کرنے کا نام شریعت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام شریعت ہے۔ آپ نے دل کا دینی جذبہ پورا کیا کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، عتیم نفل پڑھنے ہیں، لیکن شریعت توڑ کے پورا کیا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو حج عمرے پہ جانے کا شوق ہے اور آپ نے کسی سے سوال کر کے پیسے مانگے کہ یار تھوڑی میری مدد کر دو اور میں نے حج عمرے پہ جانا ہے، اس سے بہتر ہے اپنا جاتے۔ سوال کرنا حرام ہے، اور حج عمرہ اگر آپ پر لازم نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، تو آپ نہ جائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، جب اللہ اسباب پیدا کر دے پھر چلے جائیں۔ نہیں جا سکتے، شوق ہے بہت زیادہ حج کا عمرے کا، آپ نے اس کے لیے غلط راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے کسی سے پیسے مانگے ہیں یا کسی کا مال دبایا ہے اور اس طریقے سے آپ حج کر کے آئے ہیں، یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور لوگوں سے اس کے لیے پیسے بھی نہیں مانگنے چاہیے حج عمرے پہ جانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تھوڑی ہماری مدد کر دو، ہم نے حج عمرے پہ جانا ہے، آپ نہ جائیں، کوئی آپ پر فرض تو ہے نہیں، اور اگر آپ میں ہمت ہے بسم اللہ جائیں، نہیں ہے تو مانگے نہ۔ اور کچھ طریقے ہوتے ہیں تھوڑے سے مہذب سے، کسی کے سامنے نا اشارے کنوں میں اظہار کرنا، جی شوق بڑا ہے مجھے حج کا بڑا عمرے کا، بس اللہ کوئی راستہ بنا دے۔ کیا مطلب بھئی تھوڑا سا آپ میری مدد کر دیں؟ تحفہ ایسے جذبات پر بھی، ایسی زبان پر بھی، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، لوگوں کو کیوں کہنا ہے؟ اگر آپ کے جذبات ہیں، شوق ہے، تو آپ یہ جملہ اللہ کو کہیں نا کہ اللہ مجھے بڑا شوق ہے، کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے؟ اللہ سے اسباب نہیں پیدا کرانے آپ نے اسے پیدا کروانے ہیں، ورنہ تو آپ اللہ کو کہتے۔ تو لہٰذا دینی جذبات کی رو میں بہہ کر شریعت کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنی، اور سوال کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ میں نے عرض کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کو تعمیر کرو، پھر بیت اللہ کی تعمیر میں اس کا تذکرہ آیا، مقام ابراہیم کا، اور پھر حجر اسود کا، اور ساتھ ہی حتیم کا۔ اچھا آگے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ گھڑی کہہ رہی ہے مجھے نہ دیکھو، ادھر سبق پڑھو، یہ تو 20 منٹ ادھر ہی ہو گئے، چلو اس آیت کو تو پورا کریں۔ وَطَهِّرْ، قرآن ایسی چیز ہے کہ آدمی زندگی اسی میں کھپا دے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ تم سارے بھی مل جاؤ تم قرآن کے خزانے ختم نہیں کر سکتے، اس میں سے نکال ختم ہی نہیں ہو سکتا، جتنا کر لو اس پہ۔ بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو میں جان بوجھ کر چھوڑ جاتا ہوں کہ یہ بات اور لمبی ہو جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔
بس اللہ تعالیٰ میں قرآن سے جوڑے رکھے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایک تو بیت اللہ بناؤ، اور ایک یہ کرو کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو کہا کہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، وہاں جا کر ہم نہ گندگی پھیلیں۔ گندگی پھیلانا نعوذ باللہ اس معنی میں آپ نے کوئی چیز کھائی، اس کا ریپر تھا ادھر ہی پھینک دیا، جہاں کوئی نہیں، اور کوئی چیز آپ نے بے احتیاطی کی، کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز منگائی، نیچے کچھ بچھایا نہیں، ہلکا سا کوئی ٹیشو پیپر، کوئی کاغذ، اور کوئی وہ جو شاپر جس میں آپ لائے اسی کو پھاڑ کے بچھا دیا، اس کے ذرات نیچے گرے تو یقیناً وہ جگہ آلودہ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھر میں نیا قالین بچھا ہو، ہمارا بچہ ایسے کھانا شروع ہو جائے تو ہمیں کیسے تب چڑھتی ہے، سارا قالین خراب کر دیا ہے، تو ہم اللہ کے گھر کو وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھانے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بعض لوگ چونکہ وہاں کھجوریں مفت مل رہی ہوتی ہیں، مال مفت دل برہم، تو وہ کھجوریں اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد دائیں بائیں پھینکنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی، ادھر ہی کہیں کونے میں کر کے رکھ دیں۔ وہ جو درمیان میں جگہ بنی ہوتی ہے قرآن مجید رکھنے کے لیے، کوئی اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کوئی اس کے کونے پہ رکھ دیتے ہیں۔ بری بات ہے۔ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنے کا ہمیں حکم ہے، بیت اللہ کو خراب کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں بس لگے تو ہم خود بیت اللہ کی صفائی کریں، اگر خود نہیں کر سکتے، ان کا ایک نظام ہے وہ لوگ خود کرتے ہیں، تو ہم کم از کم اس کو آلودہ تو نہ کریں، اس کو خراب تو نہ کریں۔ اسی طرح وہاں اندر جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وضو کرنے، پانی پینے کے لیے، اصل میں اس میں ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں، اکثر تو پاکستانی ہوتے ہیں، تو وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ساری جگہ نیچے گیلی ہو جاتی ہے۔ ہم تھوڑی سی ہمت کر کے ایک طرف ہو جائیں، جو خاطر خواہ اب تو انہوں ٹوٹیاں لگا دی ہیں وضو کے لیے، ان ٹوٹیوں پہ کر لیں، نہیں کر سکتے تو باہر جا کر کر لیں۔ وہاں اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ بھی گئی ہے تو اتنی آپ احتیاط سے کریں کہ کم از کم نیچے والی جگہ خراب نہ ہو۔ الغرض ہر لحاظ سے ہم وہاں صفائی رکھنے کی کوشش کریں، بیت اللہ ہماری وجہ سے خراب نہ ہو۔ دوسرا اللہ نے فرمایا میرے گھر کو صاف رکھنا، یا اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کعبہ کو صاف رکھنا، میرا گھر کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ مسجد بھی تو میرا گھر ہے، تو مسجد کو بھی صاف رکھنا۔ تو یہ نہیں ہے کہ چلو بیت اللہ تو ہم نے جانا نہیں، اس مسجد کے ساتھ جو کرتے رہیں، یہ والی مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیں نا قرآن کے لفظ یہ ہیں طاہر بیتیہ، میرے بیت، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی ہمیں مسجد کی صفائی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی چیز خراب پڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں، اور مسجد کو صاف کرنے میں جتنا ہم سے کردار ادا ہو سکتا ہے ہم اس کو ادا کریں۔ یہاں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی چیز کھانے کی منگا لی اور ایسے ہی قالین پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، یا چھوٹا سا دسترخوان بچھایا اور اس کو قابو میں نہیں لایا گیا۔ ایسا کوئی خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے کہ آدمی کھاتے ہوئے چیز نیچے صف پر، چٹائی، قالین پر نہ گرنے دے، تاکہ مسجد میری وجہ سے آلودہ نہ ہو۔ تو ہم اللہ کے ان گھروں کو، ان مساجد کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ کا گھر ایک اور چیز جگہ بھی ہے، وہ ہے مومن کا دل، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی پاک رکھنا، لہٰذا یہ دل بھی پاک رکھنا ہے ہم نے۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو صاف رکھنا، کہا اس کو پاک رکھنا۔ پاک رکھنے میں صاف تو چیز ہو ہی جاتی ہے، کپڑا ہے ناپاک ہو گیا ہے، آپ نے اس پر ایک دفعہ پانی بہا کے یا انگلی سے کر دیا، گندگی کو ہٹا دیا، ممکن ہے وہ صاف ہو گیا ہو، لیکن پاک نہیں ہوا جب تک شریعت کے مطابق اس کو نہیں دھوئیں گے۔ لیکن جب آپ شریعت کے مطابق 3 دفعہ اس کو دھو کر بالکل صاف کر دیں گے تو وہ پاک بھی ہو جائے گا، صاف تو خود بخود ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا پاک رکھنا، اپنا دل کو بھی پاک رکھنا۔ جب دل ہم پاک رکھیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول اس دل پر ایسے ہوگا جیسے بیت اللہ اور مسجد میں ہوتا ہے۔ دل کس چیز سے پاک رکھنا ہے؟ دل اس چیز سے پاک رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ بستا ہو، یہ دل اللہ کی غیر کی طرف نہ جھکتا ہو، یہ دل غیر کی شرکت سے پاک ہو، توحید کے عقیدے کے لحاظ سے بھی قائل ہوں، نظریات کے لحاظ سے بھی قائل ہوں کہ میرے زندگی کے سارے کام اللہ بناتا ہے، کسی آفیسر سے، کسی مالدار سے، کسی عہدے والے سے میرا کوئی کام نہیں بنتا، کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ مجھے شفا اللہ دیتا ہے، میرے مسائل اللہ حل کرتا ہے، میری پریشانیاں اللہ ٹالتا ہے۔ دل پاک ہو غیر کے تأثر سے، غیر کے خیال سے، اس دل میں صرف اللہ کا راج ہو، یہ دل کو پاک رکھنا ہے۔ اور جب دلوں میں اللہ آ جاتا ہے
تو پھر اللہ خود پوشت پناہی کرتا ہے، پھر خود اللہ لوگوں کو سنبھال لیتا ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ پاک صاف دل لوگوں میں سے تھے، تو ہندوستان کے پچھلی صدی کی بات ہے، تو انہوں نے ممبر پر آئے اور مسئلہ بیان کر دیا۔ بادشاہ سامنے آیا ہوا تھا وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ ریشم پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، تو وہ بادشاہ پہن کر چلا گیا، تو اس کو غصہ آ گیا کہ سب کے سامنے کہا ہے میں نے پہنا ہوا تھا، میری انسلٹ ہوئی ہے، تو اس نے اس کا ارادہ کیا کہ اس کو پکڑواتا ہوں۔ تو ان کا بیٹا وہ ان کا احترام کرتا تھا ملا جیون رحمۃ اللہ کا، تو بھاگا آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ ابا جی نے آرڈر جاری کر دیے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جلدی کرو میرا ہتھیار لاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ کا کیا ہتھیار ہے؟ کہا مسلح اور لوٹا لے۔ تو وہ انہوں نے جلدی سے مسلح لوٹا دیا، کہا اس دل میں اللہ بستا ہے ہم اسی کو پکاریں گے۔ بس جب بیٹے نے دیکھا کہ ادھر اللہ والے ہیں اور چڑھنے لگے مسلح پہ، وہ بھاگا باپ کی طرف، کہا ابا جی اگر کوئی خیر منانی ہے تو ان کی دعا مانگنے سے پہلے معافیاں مانگو۔ تو وقت کا بادشاہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا، کہا حضرت ہاتھ نہ اٹھانا دعا کے لیے۔ جب دلوں میں اللہ بس جاتا ہے تو اللہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیتا ہے، لیکن جب دل ہی متاثر ہو بادشاہ سے، عہدے دار سے، افیسر صاحب سے، پھر اس دل سے کیا ہونا ہے؟ تو ہمارا دل ہم محبت سب سے کریں گے، عہدے داروں سے بھی، مالداروں سے بھی، افیسران سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، غریب سے بھی، چھوٹے بڑے سے، ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں، ہم احترام کریں گے، لیکن دل ان کے تاثر سے خالی ہوگا۔ ہمیں ان سے کوئی اغراض وابستہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کوئی نفع اٹھانے ہیں، ہم نے کسی سے کوئی نفع نہیں اٹھانا، ہم نے ایک اللہ سے لو لگا رکھی ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم دکھ سکھ میں اسی کو پکاریں گے، ہمارے مسائل وہی حل کرے گا۔ تو دل کو غیر اللہ سے بھی پاک رکھنا ہے، اس دل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ میرا دل بھی پاک فرمائے، آپ حضرات کا بھی پاک فرمائے۔